نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم واشكروا نعمت الله وإن كنتم إياه تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میری اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمت عطا فرمائے تو اللہ کی ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور اولاد اللہ اپنے بندے کو عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، تو احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے تو بچے کو گھٹی ڈالنی ہے، اور کسی بھی نیک آدمی کے ذریعے سے گھٹی ڈلوائی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لایا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ان کے ہاں بچیاں ہی پیدا ہو رہی تھیں، کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، تو ان کے ہاں یہ سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نبی کی گود میں لا کے ان کو رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی، اس کو چبایا اور ان کو گھٹی ڈالی۔ تو سنت سے پہلا عمل تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سنت طریقہ کہ بچے کو گھٹی ڈالی جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب 7واں دن آئے تو پھر بچے کا عقیقہ کرنا ہے، اس کے لیے اچھا سا نام رکھنا ہے، اور اس کے بال جو ہے وہ سر سے اتارنے ہیں، اور ان کے بدلے میں چاندی تول کے وہ صدقہ کیا جائے، یا سونا بھی صدقہ کر سکتے ہیں جتنی کسی کے اندر استطاعت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا یعنی جو نام رکھنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا بچہ دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لڑائی کو بہت پسند کرتے تھے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور ان کا نام فرمایا کہ ان کا نام حسن ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں تو تب بھی انہوں نے نام اس کا حرب رکھ دیا، تو اللہ کے نبی نے اس کا نام بدلا۔ اور چونکہ نام جو ہے اس کے زندگی کے اوپر بڑے اثرات پڑتے ہیں، سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی جو ہیں ان کا نام حزن تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اپنا نام بدل لو، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو بڑوں نے یہ میرا نام رکھا ہے تو ایسے رہنے دیا جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس نام کی وجہ سے ہمارے زندگی میں بڑے غم آئے ہیں، کیونکہ حزن کا معنی ہوتا ہے غم، تو اس لیے نام ایسا بچے کا تجویز کیا جائے جس کا معنی اچھا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام تجویز فرمائے ہیں۔ تو ایک تو بچے کا نام اچھا ہو، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں ان میں سے کوئی نام رکھا جائے، یا ایسا کوئی نام کہ جس کا معنی اچھا بنتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد بچے کا سر کے بال اتارنا، اور پھر اس کے بدلے میں چاندی یا سونا صدقہ کرنا۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اللہ کے نبی آئے اور 7ویں دن فرمایا کہ بچے کے بال اتاریں اور ان کے بالوں کا وزن کر کے چاندی کے بدلے میں چاندی کو صدقہ کر دیں۔ تو چاندی صدقہ کیا جا سکتا ہے، سونا بھی صدقہ کر سکتے ہیں جتنی کسی کے پاس استطاعت ہو۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ عقیقے کا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں اللہ کے نبی نے دو مینڈے دو عقیقے کیے تھے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عقیقہ کے بدلے میں گروی رکھا جاتا ہے، اور گروی اس چیز کو کہتے ہیں جیسے مثلا کسی بندے نے جا کر کوئی چیز خریدی ہے، کسی سے کوئی قرض کے طور پر کوئی چیز لی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ چیز جا کر اس نے اس کے پاس رکھ دی کہ بھئی یہ تمہارے پاس ہے، جب میں تمہارا قرض ادا کروں گا تو یہ چیز اپنی واپس لے جاؤں گا۔ تو اب فرمایا کہ یہ بچہ گروی ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، تو اس لیے فرمایا کہ جب 7واں دن آئے تو بچے کا نام رکھیں اور بچے کے سر کے بال اتاریں اور اس کا عقیقہ کریں۔ تو 7ویں دن میں عقیقہ کرنے کا حکم ہے، اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ اگر 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن کر لیں، 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن عقیقہ کر لیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بدلے میں 2 جانور ذبح کرنے چاہیے، جیسے 2 بکرے ذبح کر سکتے ہیں، بکریاں ذبح کر سکتے ہیں، مینڈے ذبح کر سکتے ہیں۔ اور
اگر وقتی طور پہ مثلاً کسی بھی مجبوری کی وجہ سے عقیقہ نہیں کر سکے، جان بوجھ کے اس کو لیٹ کرنا یہ تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچے کے لیے پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، مثلا اس کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے عقیقہ کر لینا چاہیے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے، اور اللہ کی نعمت کا جب شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا فرماتے ہیں، اس نعمت میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے اس وقت میں وقتی طور پہ عقیقہ نہیں کر سکا تو زندگی میں جب موقع ملے تو اس کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا، ان کی کوئی مجبوری تھی، مثلا ان کے پاس اتنا ہمت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، تو اب یہ بندہ خود بھی اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے، اور اس کے زندگی میں جب چاہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر پہلے حالات کچھ اور تھے، بعد میں حالات اچھے ہو گئے، تو بعد میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو عقیقہ کے متعلق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ بھی اللہ کے نبی نے ایسے ہی کروایا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی جو نعمت اولاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان چند ایک اعمال ہیں جو حدیث کے ذریعے سے جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان احکامات کو بجا لانا چاہیے، تاکہ بچے کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو سکے اور اولاد کے اندر برکتیں ہوں۔ اور اس اولاد کے اندر برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بچہ اپنے والدین کے لیے بھی نفع مند ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو نیک بھی بنا دیں۔